میں تو فقیر ہوں، بعض لوگ مجھے ملنگ کہتے ہیں۔ کسی کو بھی لاوارث ملا، اس کا کام ہے اٹھا کے اس کو داخل کرنا۔ نہ جات پات نہ مذہب، صرف انسان انسان کو۔ ملک سے باہر علاج کی کسی جگہ بھی آپ صرف اشارہ کریں، باقی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ میں چلوں آپ کو لندن لے چلوں یا دبئی لے چلوں صاحب؟ ایسا انسانیت دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرش شریف کا سلام۔ ناظرین، آج عبدالستار عیدی ہم میں نہیں ہے۔ عبدالستار عیدی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ایک فلائی مملکت کا خواب دیکھا تھا، اس کا ایک نمونہ عبدالستار عیدی نے اپنی زندگی میں پیش کیا کہ کس طرح لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جاتا ہے، بے لوث خدمت کی جاتی ہے۔ آج جب ان کا جنازہ تھا تو اس میں پاکستان کے صدر، چیئرمین سینیٹ، گورنر، چیف منسٹر سندھ اور پنجاب اور مسلح افواج کے تینوں سربراہان وہاں پہ موجود تھے۔ عبدالستار عیدی صاحب کا میسج کیا تھا پاکستان کے لیے؟ جاتے جاتے وہ کیا میسج دے کے گئے، کچھ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور وزیر اعظم کی وطن واپسی، جی ہاں، وزیر اعظم صحتیاب ہو کے وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ اس حوالے سے آگے ملک کی سیاست کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ رشید احمد صاحب، عبدالستار عیدی صاحب جاتے جاتے کیا میسج دے کے گئے ہیں؟ پیغام دے گئے ہیں کہ بھئی لوگوں کا مال لوگوں پہ خرچ کرو، اور جس طرح اس نے عظیم جوش، جذبہ، ولولہ، غیرت، اہمیت اور خودداری سے اس پاکستان کی خدمت کی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور ساری افواج نے آج اس کے جنازے میں شریک ہو کر بھی ایک پیغام دیا ہے کہ بڑا وہ نہیں ہے جس کی دولت پانامہ میں ہے، بڑا وہ ہے جس کا ظرف بڑا ہے، جس کا جذبہ بڑا ہے، اور جس کی جدوجہد اور کمٹمنٹ بڑی ہے۔ اور قوم کو ایسے ہی بڑے لوگوں کو پروان چڑھانا چاہیے، اور لٹیروں اور ڈاکوؤں اور چوروں اور گرا کٹوں کو اس قوم سے نجات دلانی چاہیے۔ شیخ رشید صاحب، 20 کروڑ عوام میں اگر 1% لوگ عبدالستار عیدی جیسے ہو جائیں تو پاکستان کیسا ہوگا؟ 0.1% بھی ہو جائیں جی، 1% تو کیسے ہوگے؟ جس ماحول میں نے کل پرسوں کہا کہ مولوی فضل الرحمان جیسا ہو، پٹھان اسفند یار جان جیسا ہو، سیاستدان نواز شریف جیسے ہوں، جس ملک میں کرپشن جو ہے، اس کی دہشت جو ہے، اس کی خریداری جو ہے، اس کا مسئلہ جو ہے، اس کا جو اوڑھنا بچھونا جو ہے، لوگ اس بات سے متاثر ہوتے ہوں کہ بھائی فلانا چنچی دے رہا ہے، فلانا چینی دے رہا ہے۔ اب یہ چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کے دسترس سے باہر لانا کس کا کام ہے؟ قوم اس 60-100 دن میں فیصلہ کر لے جی، اس 2016 میں فیصلہ کر لے، ورنہ یہ ڈاکو ان کے گھر تک بھی پہنچیں گے۔ ابھی ٹیکنیکلی لوٹ رہے ہیں، ابھی بلوں کے ذریعے لوٹ رہے ہیں، ابھی ٹیکسوں کے ذریعے لوٹ رہے ہیں، اگر کھانے پینے کے ذریعے لوٹ رہے ہیں پھر براہ راست آ کے ان کو لوٹیں گے، کیونکہ یہی ان کی مین راس ہے اور یہی ان کی منڈی ہے، یہی ان کی مارکیٹ ہے۔ یہاں سے دولت اٹھا کے باہر لے کے جائیں گے، اور اگر ان کو اب کسی نے نہیں پکڑنا تو پھر انہوں نے لوگوں کو بھی پکڑنا ہے، اداروں کو بھی پکڑنا ہے، اور ان تمام لوگوں کو پکڑنا ہے جو ان کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور یہ فیصلہ 100 دن کا کھیل ہے جی۔
शेख रशीद अहमद साहब, अब्दुल ईदी को ऑफर्स भी दी गई कि जनाब आप बैरून मुल्क जाके इलाज करवा लें। उन्होंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा, और बिलाखिर बाहर भी नहीं गए। देखें सर जी, ये छोटी बातों को से मैं बहुत आगे सोचना चाहता हूँ। जिस कौम का नवाज शरीफ इतना 1935 से लगा हुआ है और जहाज का टिकट नहीं खरीद सकता अभी, अगर मुझे नवाज शरीफ कहे लाल हवेली की तरफ से मैं 777 की पेमेंट करने के लिए तैयार हूं, मैं उस पर इजहार नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस गंदे तरीके से इन्होंने पॉलिटिक्स की, ऑपरेशन की, इसके मीडिया सेल के अगर मैं नवाज शरीफ हूं, इनको किक आउट कर दूं, 80% लोगों को यह यकीन नहीं है कि ऑपरेशन हुआ है कि नहीं। मुझे है, हो गया, आई बिलीव सो। मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा 48 दिन का एक मुल्क में वजीर आजम ही ना रहे तो ये बगैर ऑपरेशन के ही कोई मसला हुआ होगा। बट यार, इज्जत नफ्स भी कोई चीज है। नवाज शरीफ साहब आप आ गए हैं, वेलकम, मजा आएगा। जब सियासी मुखालफ मुल्क में ना हो, सामने ना हो, मजा नहीं आता। और जो आपके साथ एक हमदर्दी का जज्बा बन रहा था आपके ऑपरेशन से, वो आपके मीडिया सेलों ने तबाह किया है। जो आपने इश्तारात और करोड़ों रुपया बांटा है, उसकी तहकीक करें, और एंड पे जाके जो तड़का लगाया कि 777, आप क्या नवाज शरीफ साहब, आप 777 का किराया नहीं दे सकते थे जी? आप एक प्लेन चार्टर नहीं कर सकते थे? यहां कई सियासतदान कर रहे हैं लंदन जाने के लिए, लंदन आने के लिए। अगर आप एक प्लेन चार्टर्ड करने के लिए भी आप समझते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने पीआईए का ही माल जो है वो पीआईए के माल पर ही सफर करना है, और मैंने फिर माफ करना, दौलत इनको अल्लाह ने साहब, पाकिस्तान की वजारत खारजा जब ईदी साहब अभी जिंदा थे तो उन्होंने उनका कंडोलेंस मैसेज चला दिया था। उनकी तदफीन तक दोबारा फॉरेन ऑफिस वो मैसेज जारी नहीं कर सका। लेकिन वजीर आज़म की वीवीआईपी फ़्लाइट के लिए नाज़रीन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बाकायदा तौर पे आप ये देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने पीआईए को डायरेक्ट किया कि जनाब वजीर आज़म की ये वीवीआईपी फ़्लाइट जो है उनको लेके आएगी इस्लाम, और किस तरह से ये ऑपरेट होगी, इसके टाइमिंग्स वगैरह भी दिए हुए। बाकी दस्तावेज़ात भी इस हवाले से मेरे पास हैं, वो मैं आपको भी नहीं दिखा रहा, आइंदा कभी दिखाऊंगा कि कौन कौन सी फ़्लाइट्स इस पर कैंसिल हुई, इस पर ख़र्चा कितना आया। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये बाकायदा तौर पर डायरेक्शंस दी कि जनाब ये वीवीआईपी फ़्लाइट अरेंज की जाए। बाकी फ़्लाइट्स इस हवाले से कैंसिल भी हुई पीआईए की। लेकिन पीआईए के जो तर्जुमान हैं दानियाल गिलानी साहब, उन्होंने एक ट्वीट की और फिर एक प्रेस रिलीज भी जारी किया और बताया कि जनाब क्योंकि वजीर आज़म का तमाम कैंप ऑफिस लंदन से पाकिस्तान शिफ्ट होना था, तो इस वजह से पीआईए ने एक जहाज़ डेडिकेट किया है। ना सिर्फ ये प्रेस रिलीज जब आप उनका देखते हैं तो इसमें भी कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर का कैंप ऑफिस जो है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस लंदन शिफ्ट हो गया था, तो उसको पूरे के पूरे को वापस लाना है। नाज़रीन, बहुत अच्छी बात है, वज़ीर आज़म लंदन में भी काम कर रहे थे, हमने देखा बजट की अप्रूवल भी उन्होंने वहाँ से दी। लेकिन इस हवाले से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक ट्वीट की थी 28 मई को, अभी भी उनकी टाइमलाइन पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि तमाम माजी के अखराजात और मौजूदा अखराजात जो हैं प्राइम मिनिस्टर की ट्रीटमेंट के, इन्वेस्टिगेशन के, टेस्ट के, उनके वहाँ ठहरने के, वो शरीफ खानदान खुद बर्दाश्त कर रहा है। सवाल यहाँ पे दो उठते हैं नाज़रीन। एक तो क्या पाकिस्तान के जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वो पाकिस्तान से बाहर किसी वजीर आज़म के कैंप ऑफिस की इजाज़त देते हैं? क्या आईने पाकिस्तान किसी कैंप ऑफिस की बाहर इजाज़त देता है या नहीं देता? मैंने इस हवाले से थोड़ी बहुत तहकीकात की तो मुझे पता लगा कि जनाब दानियाल गिलानी साहब जो कि तर्जुमान हैं पीआईए के, उनको डायरेक्शंस आई थी कि आप इस तरह से कहें कैंप ऑफिस। और कुछ दोस्तों से वजीर आज़म हाउस में मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी कोई डीएमजी साइंटिस्ट हैं वजीर आज़म हाउस में, उन्होंने कहा कि जनाब इस तरह से ये काम होना चाहिए कि कैंप ऑफिस शिफ्ट होना है, इस वजह से इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। 40 पैसेंजर्स शायद इस जहाज़ में वापस आ रहे हैं, इस हवाले से हमारे पास तफसीलात भी मौजूद है। शेख साहब, ये सारा मामला है कैंप ऑफिस, आप इतने एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस एज मिनिस्टर आपको भी पता है, आईने पाकिस्तान आपको पता है, उसमें कहीं कैंप ऑफिस की प्रोविजन है कि वो बैरून मुल्क एस्टेब्लिश हो सकता है? सर, दुल्हन वो जो पिया मन भाई पाजेबें पहन के जमहूरियत नाच रही है इनके कदमों में, कैंप ऑफिस है या नहीं है, मिलिट्री सेक्रेटरी है या नहीं है, वो डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी है या नहीं है। मैंने तो उनकी तस्वीरें नहीं देखी। मैंने जिन लोगों की तस्वीरें नवाज शरीफ साहब के साथ देखी हैं, मैं उन पर तबसरा भी नहीं करना चाहता। मैं तबसरा करूंगा क़यामत आ जाएगी। अगर मैंने ये तबसरा किया कि ये कौन लोग हैं जिनकी तस्वीरें सारे पाकिस्तान में जारी हुई हैं, तो क़यामत आ जाएगी। सो आप ये देखें कि अगर इस 48 दिन में वहां भी गए हैं, वहां भी पाउंड 30, 35, 40 रुपए गिर गया जी,
وہاں بھی گیا, ان کو بھی باہر نکلوا دیا, اور سارے اب وہاں سے آ رہے ہیں, اور اس پاکستان کی سیاست میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان 100 دنوں میں نواز شریف نے فیصلہ کرنا ہے 2016 میں. پیناما لیگ سے اگر نواز شریف بچتا ہے تو پھر اس ملک میں ساری قوم کرپشن کرے, جی بھر کے کرپشن کرے, جس کا جہاں داؤ لگتا ہے وہ تڑکا لگائے, جس کا جہاں دل لگتا ہے وہ ٹانکا لگائے. کیونکہ یہ بڑے لوگ اس لیے بڑے بن گئے ہیں کہ ان کے پاس چوری کا مال ہے, یہ اس لیے بڑے بن گئے ہیں کہ ان کے پاس گن کٹی جیب تراشی کا مال ہے قوم کا, ہمارے پیسوں کا. اور جو سیاستدان اب باہر نہیں نکلتا وہ کرپشن میں ملوث ہے. اور یہ جو سیاست بڑی جان میکن نے شروع کی ہے, میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. سینیٹر جان مکین, وہ تو پیورلی ایک وزیرستان کا انہوں نے دورہ کیا, ملٹری کو سراہا کہ بہت اچھے کام کیے. جو ایک پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ نہیں جناب ابھی بھی کوئی یہاں پہ بیٹھیں, انہوں نے کہا یہ تو سارا اچھا کام ہو رہا ہے وہاں پہ. کوئی میسج لے کے آئے تھے جان مکین؟ جان میکن آف کورس میسج لے کر آئے ہیں. دیکھیں اس ملک میں قوم کو شعور ہونا چاہیے. شیخ رشید پاگل نہیں ہے, میں برکلے یا ہارورڈ یا ایسکس یا سیسکس یا کولمبیا یا ہارورڈ سے یا نہیں پڑھا ہوا, میں پڑھا ہوا ٹاٹوں پہ ہوں, پر اللہ نے مجھے عقل دی ہے. میری عقل جو ہے, میرا چیمبر خالی نہیں ہے دوسرے لوگوں کی طرح. دیکھیں جان میکن پہلے آصف زرداری ان کو ملے ہیں, اور دیکھیں ایک اور بات میری یہ سوچ ہے, میں برکلے, ہارورڈ اور ایسکس اور سیسکس کا نہیں ہوں, کہ اس ملک کے سیاستدان امریکن کیمپ میں چلے گئے ہیں. نواز شریف صاحب, آصف زرداری صاحب, ایم کیو ایم, اے این پی اور دوسرے مولوی حضرات. یہ مولوی جب میں کہتا ہوں ایک فضل الرحمان کی بات کرتا ہوں, یہ وہی ہے جو فضل الرحمان امریکن کو دیکھ کے کمرہ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. فوج جو ہے وہ چائنیز صورتحال سے اور شنگھائی معاملات میں اور چائنا کوریڈور میں اس کی انوالومنٹ بہت گہری ہوتی جا رہی ہے. اور جان میکن نے آ کے بیان دیا جی کہ میں کہتا ہوں راحیل شریف صاحب مت لیں ایکسٹینشن, چھوڑے پڑے, عزت سے اگر آپ نے جانا ہی ہے تو عزت سے چلے جائیں. عزت سے بڑی آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی. اور قوم جو خواہش رکھتی ہے وہ یہ رکھتی ہے کہ یہ چور ڈاکو, جو ڈاکو ہے, ہر وہ آدمی ڈاکو ہے پیناما لیکس کا جو اس تحریک میں شامل نہیں ہوتا. جو سیاستدان 2 نمبری کرے گا نا جی, اس کا مطلب ہے وہ دوگلا ہے. چلیں پاناما پہ ہم آتے ہیں. جان مکین کی آپ نے بات کی. سن 2000 میں شوکت عزیز صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب بل کلنٹن صاحب آئے تو انہوں نے بھی صرف ایک بات کی کہ جی نواز شریف صاحب کو ایک سیف ایگزٹ دیا جائے, جانے دیا جائے باہر. کونڈیلیزا رائس کی آپ میموائرز پڑھتے ہیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ این آر انہوں نے کیسے کروایا. جنرل نواز شریف صاحب جو مرضی کر لیں, امریکن جو مرضی کر لے, آصف زرداری جو مرضی کر لے, فوج کا بھی بہت بڑا امتحان ہے. آج 20 کروڑ لوگ جو راحیل شریف کے پیچھے کھڑے ہیں وہ یہ سوچ کے کھڑے ہیں کہ ہم آہنی دیوار بن جائیں گے, ہم سپر پاور کی اس قسم کی چوروں کے خلاف, حمایت کے خلاف کھڑے انہوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اگر انہوں نے کوئی کام کیا. اگر انہوں نے ایکسٹینشن وغیرہ میں گئے تو میں سمجھتا ہوں راحیل شریف کی عزت میں بھی بہت فرق پڑے گا. شیخ رشید صاحب, آپ اتنے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, ایکسپیرینس سیاستدان ہیں. امریکن انٹرونشن پاکستان کے پولیٹیکل سین میں ایک حقیقت ہے جو وکی لیکس آئی تھی, اس سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے. جتنے میموائرز ان کے آئے ہیں, سی آئی اے کے فارمر چیفز کے, امریکن جرنیلوں کے, امریکن سیاستدانوں کے, وہ بتاتے ہیں باقاعدہ طور پہ کس طرح سے انٹرونشن ہوئی. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب اب یہ والے معاملات جو ہیں اس طرح سے نہیں چلیں گے؟ دوسرا میں آپ ہی کے ایکسپیرینس کا فائدہ لیتے ہوئے کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ جنرل جیلانی کا لگایا ہوا پودا ہے جس کو جنرل ضیاء نے پروان چڑھایا, اسلم بیگ اور اسد درانی نے پانی دیا, تو اس پودے کو کیسے کاٹ سکتے ہیں آپ جڑ سے؟ فوجیوں کی نائلی یہ ہے کہ وہ اسی قسم کا نابلد قسم کا درخت کاشت کرواتے ہیں. فوجیوں کی چوائس یہی ہے کہ برگا کا درخت وہ فیڈ کرتے ہیں. فوجیوں کی چوائس ہی یہ ہے کہ وہ گیٹ نمبر 4 سے ایسے بندے کو بلاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں للو تللو ہے, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں, یہ گنگو ہے, اس کو کیا پتہ ہے, یہ گنگا بہرا ہے, لنگڑا لولا ہے, سیاست میں یہ کیا کرے گا. اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف علاج کرانے کے بعد وطن واپس پہنچے ہیں, اور وطن واپسی کے بعد انہوں نے جاتی عمرہ میں والدہ سے ملاقات کی ہے اور والدہ سے دعائیں لی ہیں. جاتے وقت بھی انہوں نے والدہ سے ملاقات کی تھی اور دعائیں لی تھیں, واپسی پر بھی وہ جاتی عمرہ پہنچے, والدہ سے ملاقات کی. یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں, والدہ کے ساتھ ملاقات کی تصویریں ہیں. وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی علاج کرانے کے بعد وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان پہنچے اور لاہور کے بعد اب وہ جاتی عمرہ گئے جہاں پر انہوں نے والدہ سے ملاقات کی ہے.
وزیر اعظم نواز شریف والدہ سے گلے ملے اور ان سے دعائیں لی. جاتے وقت بھی انہوں نے والدہ سے گلے ملے تھے اور دعائیں لی تھی. ملاقات کر کے گئے تھے علاج کرانے کے لیے اور اب برطانیہ میں علاج کرانے کے بعد آج وطن واپس پہنچے ہیں اور جاتی عمرہ میں والدہ سے انہوں نے ملاقات کی. آئیے چلتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب. سیاست میں یہ کیا کرے گا, پھر جب وہ بات کرتا ہے تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے. ان کی چوائس یہ ہوتی ہے کہ مردہ قیادت کو آگے لایا جائے. آج تک پاکستان کی سیاست میں عوام کی قیادت نہیں آئی, ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے دیکھو, نصرت بھٹو لائی ذوالفقار علی بھٹو کو فوج میں ایوب خان کی کیبنٹ میں. کون لایا؟ نواز شریف صاحب کو بالکل لایا, جنرل جیلانی لایا, سب لوگ لایا. آج فوج چیں میں کرتے بھائی آپ نے آج تک احتساب ہی نہیں کیا. ماشاء اللہ لگا تو لنگڑا لولا لگا. جمہوریت آئی تو عوام جو ہیں انہوں نے سمجھا جناب علی کہ ہمیں جو فائدہ پہنچے. کرپشن کا معیار جو اس ملک میں پیدا ہو گیا ہے, صبح ناشتے کی نہاری کی دکان سے لے کے شام دودھ کی دکان تک, جس ملک میں دوائی, دودھ, گوشت, خوراک انسانی وہ 2 نمبر کی ہوں اور اس کی قیادتیں جو ہیں وہ سمجھیں کہ ہم عوام کے ساتھ بڑے فیر جا رہے ہیں. کیسے فیر جا رہے ہیں سر جی؟ اس قوم کا بھی پتہ لگ جائے گا. اگر یہ قوم آج نہیں نکل رہی نا تو پھر پرسوں قوم یہ نہ کہے. لوگ کہتے ہیں نئے چہرے نئے چہرے. میں عمران خان کو کہہ چکا ہوں نئے چہرے فلم انڈسٹری میں آتے ہیں, انہی چہروں سے تبدیلی آنی چاہیے. اور یہ سارے سیاستدان اگر اس وقت باہر نہ نکلے, جو نہ نکلا, وہ سمجھ لیں یہ چوروں کے ساتھ کھڑا ہے. شیخ رشید صاحب, آپ نے ذکر کیا مارشل لاء کا, اکاؤنٹیبلٹیز جس طرح کی ہوتی رہیں. جنرل کیانی کے دور میں ایک ڈاکٹرائن بنا تھا کہ فوج کسی طرح سے معاملات میں, سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی, اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اچھا ڈاکٹرائن تھا جو کہ اب چل بھی رہا ہے. سر مشرف کی فلش غلطی تھی. کیانی ایک پلاننگ کے تحت آرگنائز تھا جس وقت NRO بن رہا تھا. شہید بے نظیر چاہتی تھی کیانی پارٹیسپیٹ کرے, وہ یوں کر رہا تھا, مناسب نہیں ہے. اور پھر جب جنرل حامد صاحب اور کیانی صاحب بے نظیر کی مذاکرات میں شریک ہوتے تھے تو جنرل کیانی کیونکہ DGIS کو ریپریزنٹ کر رہا تھا, بے نظیر اس کی کمٹمنٹ چاہتی تھی. یہ باتیں میں کل کروں گا. کل انشاءاللہ میں نے طاہر القادری صاحب کو استقبالیہ دیا ہے, وہ کل تشریف لا رہے ہیں. ابھی چودھری پرویز الہی صاحب کا بھی مجھے فون آیا تھا. میں نے کہا بھائی فیصلہ عام ہے, اور میں خود جاؤں گا سراج الحق صاحب کے پاس بھی. کوئی کسی کی سولو فلائٹ نہیں ہوگی جی, ساری قوم نکلے, ساری قوم کا مسئلہ ہے. ایک نکاتی ایجنڈا ہے, گو نواز گو. اس ایجنڈے پہ جو فٹ ہے وہ قوم کا ترجمان ہے, اور اس سے علاوہ اگر کوئی سولو فلائٹ کا شوق رکھتا ہے تو پورا کرے. ساری قوم ایک نعرے پہ اکٹھی ہونی چاہیے, اور یہ گرینڈ لائس بنے گا انشاءاللہ. اور جب بھی پاکستان میں گرینڈ لائس بنا ہے, اس میں طاقت پڑی ہے, اس میں عوام کی بات آئی ہے, اس میں نجات ملی ہے, اس میں استحکام آیا, اس میں اللہ تعالیٰ نے بہتری اور برکت ڈالی. ناظرین, یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں. شیخ رشید احمد صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, اس طرح کی خواہش کا اظہار پہلے بھی ہوا تھا. پہلے ایک جس چیز کو کہا جاتا ہے لنڈن پلان بنا تھا. اس دفعہ شاید وزیر اعظم صاحب لنڈن میں تھے, دوسری سیاسی قیادتیں لنڈن میں تھیں. کیا دوسرا ایک لنڈن پلان ان کی اس موو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہاں پہ بنا یا نہیں بنا, اور آگے ممکنہ سیاسی اتحاد کیا ہیں؟ جولائی کے مڈ جولائی سے آنورڈز کیا تحریک چلانے جا رہے ہیں شیخ رشید صاحب؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد. شیخ رشید احمد صاحب, آپ نے کہا تھا جی عید گزر جائے گی, اس کے بعد کچھ ہوگا. اب آپ کا عید کے بعد کا ایکشن پلان کیا ہے؟ دیکھیں, میں نے کہا عید کے بعد میں یہ بات, میری ڈیٹیں پچھلی دفعہ کیونکہ ڈسٹرب ہو گئی, میں کہہ رہا ہوں 2016 اس سے نجات کا سال ہے, اور عید کے بعد انشاءاللہ 15-20 تاریخ سے لے کے 60 دن 70 دن میں یہ تحریک چلے گی. اور تحریک چلے گی کیسے؟ کون کون اس کا حصہ ہوگا؟ میں حصہ ہوں جی, آپ حصہ ہیں. جو گھر میں بیٹھے گا وہ کمیشن خوروں کے ساتھ ہے. اگر قوم آج گھر نہیں نکلے گی, کل ان کے گھروں سے گھسیٹ کر ان کو یہ لوگ نکالیں گے. یہ وہ طبقہ اس ملک میں قبضہ گروپ آ رہا ہے جس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ غریب کی کوئی عزت ہے, غریب کا کوئی مسئلہ ہے, غریب کی کوئی آواز ہے. یہ بینگن کدو بیڑیے قسم کی ان کی اپروچیں ہیں, یہ موسم خزاں کے پتے, ان کو کون پوچھتا ہے؟ 48 دن میں رہا, اگر
2 महीने और रहे तो क्या कहता है, ऑटो पायलट पे मुल्क चल रहा है। इस मुल्क को कुल वक्ती प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है। मैं नवाज शरीफ के एक साबक दोस्त की हैसियत से उनको मशवरा देता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि आपका लिखा जाए, आप अपनी सेहत के साथ भी जुल्म कर रहे हैं, इस मुल्क के साथ भी जुल्म कर रहे हैं, और जमहूरियत के साथ भी जुल्म कर रहे हैं, और इन अदारों के साथ भी जुल्म कर रहे हैं। इन अदारों के साथ भी जुल्म कर रहे हैं कि कुल वक्ती प्राइम मिनिस्टर जिसका कोई राब्ता जो है सवाए वहां अहकामात और जो वो लड़ने आ रहा है जी फौज से। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अगर फौज ये समझ रही है कि वो फौज से नहीं लड़ेगा तो नवाज शरीफ की सोच को मैं समझता हूं, नवाज शरीफ की मैं सोच को समझता हूं। अपनी फौज के खिलाफ कोई कैसे लड़ सकता है शेख साहब, ये क्या बात कर रहे हैं? आसिफ जंजुआ के खिलाफ मैं लड़ा, मुशर्रफ के खिलाफ मैं लड़ा, वो एक बड़ी शरीफ सा तो बतौर वजीर आजम बात तो सुन लेना, बात तो सुन लेना। जो लोग उनको मिलते गए हैं वहां, मेरा उनसे राब्ते में था बाबा, वो ये समझ रहे हैं कि वो पट्टे पे लिखा के आए हैं जमहूरियत के नाम पे। 4 सीटें गई जी इमरान खान ने, 4 की 4 में से गंद निकला है जी, अंदर से बदबूदार वोटें निकली हैं, रद्दी निकली है। इवन एतजाज हुसैन उस दिन कह रहा था कि मेरी बीवी के जो बॉक्स खोले हैं वोटों के, उसमें से रद्दी भरी हुई थी। अगर इसी किस्म के इलेक्शन के लिए लोगों ने इंतजार करना है तो जाएं जहन्नम में। फिर ये दौलत वालों के इलेक्शन है, ये ड्रग माफिया के इलेक्शन है, ये लैंड माफिया के इलेक्शन है, ये कमीशन खाने वालों के इलेक्शन है, ये 2 नंबर की दौलत मुंतकिल करने वालों के इलेक्शन है। और हल्के में इस दफा बल्दिये में अगर 2-2, 3-3, 5-5 करोड़ रुपए लगाए तो 25 करोड़ रुपए से सीट जीती जाएगी जी। ऐसी जमहूरियत की जिंदगी और मौत से क्या फर्क पड़ता है जो बदबूदार हो, जो जमहूरियत बदबूदार हो, जिसमें से बू आ रही हो कि लोग अपने फैसले को। तो जमहूरियत निजाम के तहत ही बेहतर होती है। ये जमहूरियत है। कल 2% वोटें कम थी, उसने कहा मैं जा रहा हूं। इनको पता है हम गए तो हम जेल जाएंगे। बाबा इनके तो सारे खाते खुलने हैं। मैं पूछता हूं जनरल रहील शरीफ साहब से, अगर आप 3 स्टार और 2 स्टार जर्नल को ट्रायल कर सकते हैं तो जो सारे मुल्क के लुटेरे हैं उनका कौन जिम्मेदार है जी? ये अदालतें उनकी तो जिम्मेदार नहीं है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत उन्होंने किया, कौन से कानून के तहत कौन सी पावर्स हैं जनरल राहिल शरीफ के पास? There is always face behind a case, my dear। अगर आपने ये केस कानून और ज़ाब्ते के लेने हैं तो मेरी कब्र पे आके भी इसके फैसले नहीं हो सकते। ये बेईमान लोग हैं, महंगे वकील इनके हैं। इंसाफ इस मुल्क में देने जा रहे हैं जहां जज ही नहीं है इतने जो गरीब आदमी को इंसाफ दे सके, जहां पुलिस नफरी SHO इतने नहीं है जहां आम आदमी को इजलास दे सके, जहां महकमा माल में लोग इतने ही नहीं है कि जो फर्द निकाल के आपको दे। सर ये चोरों का कब्जा है। अगर लोगों ने छुड़ाना है तो 100 दिन है। अगर लोगों ने ये कब्जा चोरों, लाखों, डाकुओं, लटेरों, बेईमानों, कमीशन खोरों और परिणामा लीग्स के यारों से छुड़ाना है तो दे हैव ओनली 100 days। अदरवाइज एंजॉय करें। शेख साहब, इत्तेहाद में आपके साथ कौन कौन शामिल होगा? हर आदमी शामिल है जी। इमरान खान साहब हैं, पीपल्स पार्टी है, अभी तक तो है जी। और मैं बिलावल से पुरुमीद हूं, एतजाज एहसन से पुरुमीद हूं। 2 बंदों से मैं पीपल्स पार्टी में पुरुमीद हूं। और मौलाना सिराजुल हक साहब हैं, उन्होंने कल बयान दिया है। मैं समझता हूं उम्रे से और 10 दिन उन्होंने रोज़ा रसूल पे लगाए हैं। उनको ज़रूर रोशनी मिली होगी मौलाना सिराजुल हक साहब को कि अल्लाह के नबी के घर से उनको रोशनी लेके वो चार्ज होके आए होंगे कि 10 रातें वहाँ और 10 दिन उन्होंने गुजारे हैं। क्या चोरों से जान छुड़ाना, बेईमानों और लुटेरों से जान छुड़ाना ये जहाद नहीं है? और मुझे पूरा यकीन है जमात इस्लामी खड़ी होगी। परवेज लाई साहब से अभी मेरी बात हुई, मौलाना सिराजुल हक साहब होंगे, ताहिरुल कादरी साहब कल मुझे इज्जत बख्श रहे हैं, लाल हवेली तशरीफ ला रहे हैं 2 बजे और बिल्कुल साथ खड़े होंगे। शेख साहब, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो 2014 के धरने में भी शरीक थे। फिर ये कह देंगे, ताहिरुल कादरी साहब ने कल मुझे कहा कि वो 12 तारीख इमरान खान भी जाएंगे 2-3 दिन के लिए बाहर, ताहिरुल कादरी साहब भी जाएंगे, पीछे मैं ही रह जाऊंगा आपके लोगों को जवाब देने के लिए। आप उनके मीडिया सेल इतने भारी हैवी ड्यूटी हैं, 30-30, 40-40 बंदे हैं एक मीडिया के सेल में। अवामी मुस्लिम लीग का इतना सा मीडिया सेल है, वो जो आसम बेचारा अगर ट्वीट ना करे तो हमारा पता ही ना लगे कि ट्विटर भी है कि नहीं है। एक कराची का आसम है, इनके देखें ना इतने हाई प्रोफाइल और हाई सैलरी के लोग इन लोगों ने रखे हुए हैं। आप उनसे भी पूछे ना कुछ। आप मेरे से कौमी मसलों पे और मुस्तकबिल की सियासत पे और अवाम के लिए, मैं अवाम की फिक्री सोच बदलने का अहद कर चुका हूं और मेरा यह अहद है
کہ اگر میں نے دیکھا کہ یہ بڑے بڑے لوگ اور بڑے جن کے پاس فنڈنگ اور معاملات ہے اگر وہ نہیں نکلے، پھر میں قوم کو خود نکل کر بتاؤں گا، اور پھر اگر قوم نہ نکلی تو پھر میں فیصلہ بھی سنا دوں گا کہ میں نے کیا فیصلہ کر لیا ہے۔ شیخ صاحب میرا سوال اپنی جگہ، 2014 میں تمام ایکٹرز وہی تھے وہ میں نے جو کہ کہہ اب دیا اس وقت کسائی بھاگ گیا، اب کتنی دفعہ میرے منہ سے یہ سننا ہے آپ نے؟ نہیں، اس میں ایک نیا فیکٹر آیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو ہے۔ اس میں آپ کو صرف شک پیپلز کیوں ہے؟ پارٹی کا ہی فیکٹر نہیں آیا، مولانا سراج الحق صاحب کا جماعت اسلامی کا فیکٹر ہے، اس میں عوام کا فیکٹر ہے، اس میں ہر اس پارٹی کا، اور انشاءاللہ تعالی میں ساری مذہبی طاقتوں کو بھی میرے مولا کو منظور ہوا اس میں ساتھ لے کے آؤں گا۔ میں ایک دن ہر آدمی کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا کہ آپ کی اسلام میں دلچسپی ہے یا اسلام آباد میں، سوائے مولانا فضل الرحمان کے ہر مذہبی گروہ کے مذہبی عقیدے کے لوگوں کے پاس بھی شیخ رشید عوامی مسلم لیگ جائے گی۔ پیپلز پارٹی پہ آپ کو شک کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ کہتے ہیں ابھی تک تو ہے، اس میں ایک شک کا اظہار ہوتا ہے۔ سر دیکھیں، میں نے اس بلاول سے 10-15 منٹ بات کی، اب میری ایک میٹنگ اور ہوگی انشاءاللہ، ان قریب ہوگی۔ میرے نے پیپلز پارٹی کے ساتھ 46 سال میری بھٹو 7 نومبر 1968 کو جو تحریک چلائی، جب میں نے بھٹو کو استقبال کیا 6 نومبر 1968 کو، I was the president of Polytechnic، وائس پریزیڈنٹ تھا، پریزیڈنٹ بھاگ گیا، میں نے ٹیک اوور کر لیا اینڈ I become a president۔ اور جس دن حمید شہید ہوا اور پھر میں نے 9 تاریخ کو بھٹو کے ساتھ جب جو سارے معاملات ہوئے تاریخ کا ایسا، پھر میں 2 لاشیں لال حویلی لے کے آیا جی۔ اس کے بعد 40 سال بعد اعتزاز احسن صاحب اور یہ سارے لوگ آئے 40 سال کے بعد لال حویلی۔ لکیلی میری بلاول صاحب سے ملاقات ہوگی، شاید کبھی ہوتی نا۔ اب لوگوں نے بات کی ہے، میں نے کہا، میں نے خان صاحب سے بھی بات کی ہے، میں نے کہا خان صاحب ایک نقطے پہ سب نے اکٹھے ہونا ہے، وہ نقطہ ہے کہ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، کمیشن خوروں اور غیر ملک میں اثاثے رکھنے والوں سے نجات حاصل کرنا، یہ جہاد ہے۔ اس میں تمام فرقوں، تمام سیاسی جماعتوں، تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے حصہ لینا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ لیں گے۔ شیخ رشید کی یہ سوچ کافی لوگ اس سے ایگری بھی کرتے ہوں گے، بہت سارے ایگری نہیں بھی کرتے ہوں گے۔ آپ نے کہا لاسٹ ٹائم کسائی بھاگ گیا، اس دفعہ کون سا کسائی آپ نے رکھا ہے؟ سر ہم نے پچھلی دفعہ جن لوگوں نے بھی سوچ بچار کی ہوئی، بڑا مشکل سوال آپ نے کر دیا، میں اس دفعہ آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، ممکن ہے 2-4-6 دن کے بعد میں پروگرام بھی بند کر دوں جی، کیا ویسے ہی بھینس کے آگے بین بجانے کا کیا فیصلہ ہے؟ قوم کو نکلنا ہوگا۔ اس دفعہ سارے لوگ ذہنی طور پر تیار ہیں اور سڑکوں پہ فیصلہ ہوگا۔ اگر کوئی بے وقوف یہ سمجھ رہا ہے کہ کہیں اور سے فیصلہ ہوگا، تو میں خدا کو گواہ، ابھی میں حرم سے آیا ہوں، ابھی میں نے عمرہ کیا ہے، میں اس خدا اور خانہ رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں لوگ اپنا حق خود مانگیں، خود نکلیں، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو خیرات میں کوئی دے گا تو پھر کچھ نہیں ملے گا لوگوں کو، پھر آسمان سے گریں گے تو کھجور میں اٹک جائیں گے۔ ناظرین، یہاں میں ایک وقفہ لیتا ہوں، اور وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو شیخ رشید احمد صاحب سے پوچھیں گے کہ لوگ ان کی بات کا اعتبار کیوں کریں۔ لوگ جتنی دفعہ بھی باہر نکلے کسی بھی بڑی موومنٹ کے لیے پاکستان بننے کے بعد سے، اس میں آخر میں کہیں نہ کہیں بڑے پلیئرز کا مکمکا ہوتا رہا۔ کیا گارنٹی ہے کہ اس دفعہ پھر ایک مکمکا نہیں ہوگا؟ ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام نکلے، عوام کیوں آپ کی بات کا اعتبار کرے؟ جب بھی عوام لیڈرز کے پیچھے نکلی ہے، الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں کوئی مکمکا ہوا ہے۔ دیکھیں، جب ایوب خان کے خلاف تحریک چلی، ہم عوام تھے، ہم بڑے لیڈر نہیں تھے، لیکن اس وقت بھی لوگ ہمارے پہ اعتبار کرتے تھے۔ پنڈی میں ہم کہتے تھے دکانیں بند ہوں تو بند ہوتی تھیں، شاید آج یہ کہتے ہوئے مجھے افسوس نہیں ہوتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے تبادلے کے لیے جو معاملات ہیں اس ملک میں، جو بڑے لوگ ہیں، ان کے بڑے لوگوں نے یا کرپشن میں نکلے یا مال کھایا یا لوٹا اس ملک میں۔ کوئی نیا جو سٹوڈنٹ لیڈر آئے جی، اس پہ سے کسی ایک پہ الزام دیں۔ شیخ رشید آپ کے سامنے ہے، 100 باتیں ہوتی ہیں، لیاقت بلوچ آپ کے سامنے ہے، جاوید ہاشمی، امیر حفیظ خان، یہ سارے وہ لوگ جو تحریکوں سے، اگر ہم ایوب خان کے خلاف نہ نکلتے تو آج شیخ رشید آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا۔ اس لیے میں نوجوانوں کو کہتا ہوں نکلو باہر، مرو مر جاؤ۔ ہم نے جب باہر تحریکیں نکالی، ہمارا کتنا قد تھا جب ہم نے ایس ایس پی کو چوک میں سب سے تاریخی واقعہ جب پھڈا ہوا
سو ہم وہ لوگ جن کے پاس دولت نہیں تھی، جن کے باپ کا نام نہیں تھا، جن کی جاگیریں نہیں تھی، جو جاگیردار یا بیوروکریٹس یا جرنیلوں کے بیٹے نہیں تھے، انہوں نے جدوجہد سے نام بنائے. اور وہ لوگ جنہوں نے مال بنایا ان سے نجات تو اس لیے نہیں ہو سکی کہ غریب آدمی پیچھے ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ووٹ دے دیا تو بس کام ختم ہو گیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں اگر الیکشن کا نظام بدلے، اگر اس ملک میں اگر بلدیاتی نظام میں لوگوں نے 5-5 7-7 کروڑ روپیہ لگایا، کوئی اس ملک میں ہے جو اس سے پوچھے تو 5 کروڑ لایا کس سے؟ اور مجھے عمران خان اس دن کہہ رہا تھا شیخ رشید بڑا مشکل ہو جائیں گے یہ معاملات. اگر بلدیے کے الیکشن میں 5-5 کروڑ روپیہ لگا کے، اور کون لوگ آئے ہیں جو منشیات فروش ہیں، سب کی میں بات نہیں کر رہا، جو جوا کراتے ہیں، جن کا جوا مشہور زد عام ہے، ان کے لیے 7 اور 8 کروڑ روپے وہ لگاتے ہیں، کماتے ہیں، لگاتے ہیں. اور یہ سیاستدان کیا ہیں جی؟ یہیں سے کماتے ہیں، پڑوسی ملکوں سے چندہ لیتے ہیں، پارٹیوں سے چندہ لیتے ہیں. میں اس بات کا خانہ خدا سے آیا ہوں، آپ کو کہتا ہوں کہ غریب آدمی اس ملک میں صرف ووٹ ڈالنے کے لیے پیدا ہوا ہے، اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے. شیخ صاحب اس دفعہ اور وہ تصور نہیں کر سکتا، وہ تصور نہیں کر سکتا. جو کونسلر بھی بنا اس کو بھی سلام کریں، کیونکہ کونسلری بھی بڑی مشکل ہے. جب ہم کونسلر بنے تو 3-3 400 روپے کا سارا الیکشن تھا جی. اب آپ دیکھیں نا، کسی نے نشان ہم نے نہیں بھی چھپائے، کرسی ہمارا نشان تھا، ہم الیکشن آفس کے باہر لے کے کھڑے تھے. اور آج کا مسئلہ جو ہے، آج کا کونسلر جو ہے وہ بھی کوئی آسان کام ہے جی. اور اتنے پیسے لگا کے اختیار بھی کوئی نہیں، یہ جمہوریت ہے. ابھی تک مخصوص نشستوں کے انتخاب بھی کوئی نہیں، یہ جمہوریت ہے. چیئرمین بیچارے محلوں میں منہ چھپائے پھرتے ہیں کہ اختیار کوئی نہیں. ان خاندانوں کی سرشت میں شامل ہے کہ انہوں نے اپنے علاوہ اقتدار کسی کو نہیں دینا. یہ 5 خاندان، گینگ آف 5، ساری قوم کو میں متعدد مرتبہ یہ کہتا ہوں، گینگ آف 5 and their 30 kids, they are the real problem and threat for the democracy. اس دفعہ کتنے کنٹینرز کا انتظام کر رہے ہیں آپ؟ ہر دفعہ ایک ہی ہتھیار نہیں استعمال ہوتا، کنٹینر کافی نیا ہتھیار استعمال ہو سکتے ہیں. نکلیں، جس نے لالچ چوک سے نکلنا ہے وہ لالچ چوک سے نکلیں، جس نے لال حویلی سے نکلنا ہے وہ لال حویلی سے نکلیں، جس نے لاہور سے نکلنا ہے، کراچی سے نکلنا نکلے. اگر نکلنے جو نکلے گا تو ملے گا اس قوم کو حل. اگر یہ سمجھیں کہ شام 8 بجے یا شیخ رشید کا 10 بجے پروگرام دیکھ کر اس کا نتیجہ چوک اور چوراہے پہ حل نکلے گا. یہ بھاگیں گے، یہ بھاگیں گے، یہ بزدل لوگ ہیں. میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ پاکستان میں غریب کا بیٹا بہادر ہے. غریب کی نسل اور خون جس جگہ ہے وہ بہادر ہے، اور جس جگہ بڑے آدمی کا، جاگیردار کا، سرمایہ دار کا، لٹیروں کا بلڈ ہے وہ بزدل ہے. وہ بزدل ہے. خون ہم دیتے ہیں، ہم جد و جہد کرتے ہیں اور یہ ہیرو بن جاتے ہیں. میں مر جاؤں گا، کل 10 آدمی آ جائیں گے جی افسوس کرنے ہیں. مر گیا بیچارہ صابری، یہ سارے فوٹو کھچانے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں. دوست میرا تھا، میں نہیں کیا جی. لوگوں نے مجھے کہا، میں کہا یار ان کو کوئی پوچھتا نہیں، ان سیاستدانوں کو. یہ امیج بلڈ اپ کرتے ہیں لوگوں کی وفات پہ جا کے افسوس کا. بہت اچھی بات ہے افسوس کرے، پر یہاں تو روز ہی ایک مردہ ہے جی. روز ایک قوم کا زندہ ہونا ضروری ہے، پھر مردوں کی یاد کم ہو جائے گی. ورنہ اگر آپ سیاست کریں گے فوٹو سیشن کی، کوئی میرا پسینہ پہنچے گا جی، کوئی میرے ساتھ مجھے میرے ماتھے پہ فوٹو لگائے گا، یہ ہماری میڈیا کی تصویر ہے. یار قوم کی حالت بدلو، قوم کی حالت بدلو. تم لوگوں نے اپنی حالت بدل لی ہے، ہماری حالت بھی بدلے، عام آدمی کی حالت بدلے. یہ پالیٹکس ہے اور یہ بدلنے کے 100 دن ہیں. 2016 عام آدمی کے بدلنے کا سال ہے، ورنہ چیخیں ماریں گے گھروں میں، چیخیں ماریں گے بے روزگاری کی، چیخیں مانگیں گے قرض انٹرنیشنل، ڈومیسٹک، انٹرنیشنلی. اور اس قوم کو گھیرے میں لیا جا رہا ہے. اس قوم کی سلامتی کو، اس ملک کی سلامتی کو، اس ملک کی پولیٹیکل قیادت سے بھی خطرہ لاحق ہے. شیخ صاحب، آپ کی باتوں سے جو میں نے اندازہ لگایا، آپ نے کہا کوئی لالچ چوک سے نکلے، کوئی لال حویلی سے نکلے، کوئی کہیں سے نکلے، تو مختلف شہروں کو آپ لاک ڈاؤن کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں؟ ابھی کیا پروگرام ہے؟ 8-10 دن. کل طاہر القادری صاحب سے پرسوں بات ہوئی تھی، کل طاہر القادری صاحب ہوگی. میں انشاءاللہ سراج الحق صاحب کے ساتھ بھی جاؤں گا. پرویز الہی صاحب سے میری بات ہے. ہم 8-10 پارٹیاں یا 8-10 جو لوگ ہیں ہر جگہ سے نکلیں، اور اس وقت تک نکلیں جس وقت چور جو ہے وہ آئینی شکنجے میں نہیں آ جاتے. یا تو کہیں دیکھیں نا جی، آئینی شکنجے کی آپ نے بات کی، الیکشن کمیشن میں پیٹیشنز فائل ہو رہی ہیں. الیکشن کمیشن ہے ہی نہیں ہے، نیب میں فائل ہو رہی ہیں. میرے وکیل نے کیس تیار کیا ہوا ہے، میرے وکیل نیب نے میں فائل ہو رہی ہے.
सुप्रीम कोर्ट जाने के इरादे हैं। सर जी, जब तक ये चेहरे नहीं बदलेंगे कोई नहीं बदलेगा। ये चेहरे तो जो आपके जितने इत्तेहादी हैं जो आपके साथ शामिल हैं, जो ये स्ट्रेटजी अपना रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, नैब की, सुप्रीम कोर्ट की, वो ये गलत नहीं है। मानेंगे पब्लिकली। मैं कहता हूं इनका जाना लाजम है। वो तो तहरीकों की, मैं तो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं हूं, मैं पाकिस्तान के लोगों की आवाज हूं। मैं ईदी को सलाम अकीदत पेश करने वाला हूं, मैं अमजद साबरी को सलाम अकीदत पेश करने वाला हूं। मैं कहता हूं हम लोग भीख मांग मांग के लोगों के मसले क्यों नहीं हल करते? इनकी गर्दनें दबोच लें जिन्होंने हमारा खून चूसा है, लटकाए रखें इनको कि लाओ बाहर की दौलत। अगर ये नहीं कर सकते तो मलांग शेख साहब, आप पार्लियामेंट में हैं, पार्लियामेंट में आप क्यों नहीं ऐसा कोई बिल पार्लियामेंट का सारा बजट एक दिन सेशन पूरा नहीं था यार। अब खुदा के वास्ते, मैं 7-8 दफा पार्लियामेंट रहा हूं, मुझे आप पढ़ाते हैं लोग। मेरी उम्र, मेरे तजर्बे से आपके 2 एंकर आपकी उम्र के निकलते हैं राशिद साहब, अरशद शरीफ साहब। मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी उम्र से आपकी उम्र के 2 एंकर निकलते हैं। आप जिस पार्लियामेंट के बजट में वजीर खजाना की तकरीर सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है, आप मुझे कहते हैं पार्लियामेंट। यार मेरा स्पीकर बंद है, किसी कौम ने सोचा कि मेरा स्पीकर क्यों बंद है? सिर्फ नहीं, अब तो कभी कभी 300 नजर करम हो जाती है स्पीकर वो साहब। बंद ही होता है तो मैं बोलता रहता हूं। इससे ज्यादा मेरी बेइज्जती किया कि मैं सबसे सीनियर पॉलिटिशियन हूं पाकिस्तान का। मैं सबसे ज्यादा सीनियर पार्लियामेंटेरियन हूं। एक आधा और आदमी हो सकता है, आपके दोस्त चौधरी निसार। हाँ 2 ही हो सकते हैं ना पिंडी से। मैं एक आधा, मैंने खुद कहा, फिर कहूंगा आप निसार का क्वेश्चन कर देंगे। अगर मेरे जैसे रूल्स एंड प्रोसीजर मेरी उंगलियों पे है, मेरी ज़हन में है, स्पीकर तो कल पढ़ेगा और सीखेगा ना। स्पीकर तो कल बातें करता है ना, मैं उसके सामने बात करने का हौसला रखता हूं। मैं समझता हूं कि यहां सारा निजाम एक शख्स के मालशियों का, एक शख्स के चापलूसी करने वालों का, एक शख्स के मज़ारों का, वो शख्स है नवाज शरीफ, जिससे निजात हासिल करना कौम पे फर्ज है। शेख रशीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में गुफ्तगू करने का। नाज़रीन, शेख रशीद अहमद साहब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं और अपनी पार्टी का नज़रिया पेश कर रहे थे। यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इससे एग्री नहीं करेगी, हुकूमत इससे एग्री नहीं करेगी। उनके ख्यालात इस हवाले से मुख्तलिफ हैं। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।